بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال مالك بن أنس رحمه الله: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة عن تبلیغهم العلم. آپ حضرات الحمدللہ اہل علم ہیں، علماء ہیں. اللہ تعالی شانہ نے اپنی یہ نعمت علم دین کی عطا فرمائی. ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ نعمت عطا ہو جانے کے بعد اس کے کچھ تقاضے ہیں. جو روایت میں نے پڑھی ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: مجھے یہ حدیث پہنچی کہ علماء سے قیامت کے دن تبلیغ علم کے بارے میں سوال ہوگا. بلغنی ان العلماء یسألون یوم القیامہ عن تبلیغہم العلم. مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ علماء سے قیامت کے دن علم کی تبلیغ کے بارے میں اللہ کے یہاں باقاعدہ سوال ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بھی اس کا حکم دیا: بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے علم کی تبلیغ کرو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. کہ یہاں پر آیت سے مراد ہے مفید بات. ہر مفید بات، چاہے وہ قرآن کریم کی آیت ہو، چاہے حدیث شریف ہو، یا ان دونوں کی روشنی میں اور کوئی مفید بات ہو، تو آیت سے ہر مفید بات مراد ہے. اس کا باقاعدہ علماء کو حکم دیا گیا. عزیز و بھائیوں، مجھے دو باتیں مختصر طور پر عرض کرنی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ تبلیغ کا حکم دیا گیا، لیکن مبلغ کی بات میں اثر کب پیدا ہوتا ہے؟ جو علم کی تبلیغ کرنے والے ہیں ان کی بات مؤثر کب ہوتی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. دوسرے پھر تبلیغ علم کا وہ طریقہ کیا ہے کہ جو طریقہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. پہلی چیز کہ مبلغ کی بات، تبلیغ علم کرنے والے کی بات مؤثر کب ہوتی ہے؟ اس وقت میں ہوتی ہے جبکہ ہم علم کے تقاضے سے اپنے آپ کو متصف کریں. الحمدللہ ہم کافی حد تک اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم علم کے تقاضوں پر قائم رہیں، اپنے آپ کو علم کے تقاضوں سے متصف کریں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے جو اس سے آگے کی ہے، اور وہ ایک مبلغ کے لیے نہایت ضروری ہے. وہ ہے اپنے اذکار اور اپنے معمولات کی پابندی. مبلغ کی بات میں اثر جب ہی پیدا ہوتا ہے جبکہ وہ اپنے اذکار اور اپنے معمولات کی پابندی کرے. حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بہت
وضاحت کے ساتھ سمجھائی ہے اور ارشاد فرمائی ہے۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عالم کے لیے یہ ضروری ہے کہ تحصیل علم کے بعد اور فراغت کے بعد وہ کچھ وقت کے لیے ریاضت اور مجاہدے کا طریقہ اختیار کرے، اپنے کسی بڑے کی سرپرستی میں رہے اور ان کی ہدایات کے مطابق ریاضت اور مجاہدے میں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اس مرحلے سے گزر جانے کے بعد حضرت نے فرمایا، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی بڑے کی سرپرستی میں ایک عرصے تک ریاضت اور مجاہدہ کر لینے سے اللہ اس کی بات میں اثر پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم اپنے اکابر کو دیکھیں، اللہ تعالی شانہ نے ہمارے سبھی اکابر سے الحمدللہ علم اور دین کی تبلیغ کا کام لیا ہے۔ اللہ نے ہمارے اکابر کو اس خدمت کے لیے قبول کیا، لیکن ہم ان کے حالات کو دیکھیں کہ وہ پہلے اپنے اندر روحانیت پیدا کرتے تھے، اپنے آپ کو اس علم کے تقاضوں سے متصف کیا کرتے تھے، ہمیشہ پہلے اپنی فکر کیا کرتے تھے، اپنے معمولات کی ادائیگی کی فکر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اکابر نے فرمایا ہے کہ خاص طور پر صبح کے وقت میں جو ذکر ہے، چاہے ذکر جہری ہو چاہے ذکر سری ہو، جو بھی بہرحال اپنے معمولات ہیں، صبح شام کی تسبیحات ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، کلمہ طیبہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ حضرات علماء کسی نہ کسی سے وابستہ ہیں اور اپنا اصلاحی تعلق قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز کے اندر بہرحال کمی ہے، یہ آپس کا مذاکرہ ہے ہمارا ذاتی، ایک چیز کے اندر کمی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے جو بھی بتائے ہوئے معمولات ہیں ان کی پابندی جس طرح سے ہونی چاہیے اس کے اندر کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ باقی یہ الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے اور یہ الحمدللہ بہت مسرت کی چیز ہے کہ عام طور پر اہل علم کسی نہ کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی کی سرپرستی کے اندر ہیں۔ یہ خوش آئند بات ہے، مگر اسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ ذمہ داری محض یہاں تک پوری نہیں ہو جاتی، بلکہ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ پھر ہمارے ان بڑوں نے ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری ترقی کے لیے جو امور ہمارے لیے تجویز کیے ہیں، جو ذکر ہمارے لیے طے کیا ہے، جو نوافل ہمارے لیے تجویز کیے ہیں، تو ہم ان کی پابندی کریں اور ہم اپنے اندر روحانیت پیدا کریں، اپنی نسبت کو قوی کریں۔ ہماری نسبت کمزور ہو رہی ہے، یہ نسبت ہماری قوی ہونی چاہیے۔ کسے کہتے ہیں نسبت؟ اور وہ نسبت قوی کس چیز سے ہوتی ہے؟ ہمارے حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ حضرت رائے پوری یعنی شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ حضرت رائے پوری نے ایک مرتبہ حضرت فقیہ الامت کو خطاب کر کے کہا کہ مولوی محمود جانتے ہو نسبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ قاعدہ بیعت ہوئے، استفادہ کیا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، حضرت دیکھتے تھے حضرت شیخ کے متوسلین میں جن کے اندر صلاحیت زیادہ تھی، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایسے چند حضرات کو کبھی رائے پور بھیجتے اور کبھی نظام الدین حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کرتے تھے تاکہ ان حضرات کے اندر جامعیت پیدا ہو جائے۔
اس لیے رائے پور بھی حضرت فقیہ الامت نے بہت وقت گزارا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات کے مطابق۔ تو بہرحال حضرت فقیہ الامت سے یہ بات ہم نے خود سنی کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ مولوی محمود جانتے ہو نسبت کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت نہیں جانتا، آپ بتائیں، چونکہ ادب یہی ہے بڑے اگر کوئی بات معلوم کریں تو چاہے وہ بات معلوم ہو پھر بھی انہی سے ہم اس چیز کا جواب حاصل کریں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، علم زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نہیں جانتا، آپ بتائیں۔ تو حضرت نے فرمایا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کی توفیق کا نام نسبت ہے۔ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کی توفیق کا نام نسبت ہے، یعنی اللہ تعالی شانہ کے ساتھ بندے کا جو ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے اور اس تعلق مع اللہ میں جو ترقی حاصل ہوتی ہے، اس کے اندر جو پختگی اور قوت آتی ہے وہ ان دو چیزوں سے آتی ہے، اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ۔ اعمال صالحہ میں فرائض اعمال، نوافل اعمال، مستحب اعمال یہ سب داخل ہیں۔ تو یہ جس قدر اعمال اور اخلاق کی پابندی ہوگی اتنی ہی ہماری یہ نسبت قوی ہوگی، اور جس قدر آدمی کی نسبت قوی ہوگی اتنا ہی اللہ اس کی بات میں اثر پیدا فرماتا ہے۔ یہ ہے ترتیب۔ تو بہرحال حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترتیب بیان فرمائی کہ علماء اہل علم اولاً کچھ عرصے تک اپنے کسی بڑے کی سرپرستی میں ریاضت اور مجاہدے کے راستہ اختیار کریں، اس پر کاربند رہیں، اس کے پابند رہیں، اور پھر وہ جو علم کی تبلیغ کریں گے، یعنی جس شخص کے اندر اللہ نے جو صلاحیت پیدا کی ہو تبلیغ دین اور تبلیغ علم کی، تو جو بھی آدمی علم کی تبلیغ کرے گا، دین کی تبلیغ کرے گا، جس طریقے پر بھی کرے گا، اللہ اس کی بات کے اندر اثر پیدا فرما دے گا۔ تو بہرحال یہ چیز ہے کہ ہم اپنے اعمال، اپنے معمولات کی پابندی کرنے والے ہیں۔ تو اکابر نے فرمایا کہ صبح کے وقت کے جو اپنے معمولات ہیں خاص طور پر، اس سے دل کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے شیطان کے مقابلے کی۔ جس طرح سے ناشتہ کرتے ہیں صبح میں، ناشتہ کرنے سے بدن کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے اور پھر آگے کے کام انجام دینا آسان ہو جاتا ہے، ایسے ہی اپنے صبح کے اعمال اور اذکار ادا کر لینے سے قلب کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کاہے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے؟ شیطان کا مقابلہ کرنے کی، اور شیطان کے وساوس سے محفوظ رہنے کی، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے حفاظت کی۔ آدمی کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص اپنے اعمال، اپنے اوراد اور اذکار سے غافل رہتا ہے، جس قدر غفلت بڑھے گی اتنا ہی شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک عالم اور مبلغ کے لیے انتہائی ضروری ہے اور پہلا مرحلہ ہے، پہلا قدم ہے کہ اپنے آپ کو اس علم کے تقاضے سے متصف کرے اور اپنی نسبت کو قوی کرنے کی اور اس کی ترقی کی فکر کرے۔ ہمارے حضرات اکابر جن سے اللہ نے دین کا اور تبلیغ کا بڑا کام لیا، وہ اپنے اعمال اور معمولات کی کتنی پابندی کیا کرتے تھے۔ ان حضرات کے
حالات کو ہم پڑھ کر دیکھیں، حضرت اقدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہایت پابند تھے اپنے اعمال کے، تو اللہ نے ان حضرات کی بات میں اثر پیدا کیا، ان کے قول کے اندر بھی اللہ نے اثر پیدا کیا، ان کی تحریروں میں بھی اللہ نے ایک عجیب اثر ڈال دیا۔ سادہ سادہ جملے ہوتے ہیں ان اکابر کے، لیکن دل کو پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس علم کے تقاضے سے پہلے اپنے آپ کو متصف کیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے عالم کے لیے، لیکن یہ پہلا قدم ہمارا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے گھر کی بات ہے، کوئی تقریر بیان مقصد نہیں، بلکہ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کہنا یہ ہے کہ اپنے اعمال، اپنے اوراد جو بھی ہوں اپنے بڑوں کے بتائے ہوئے، تو ان کی ہم مکمل پابندی کریں۔ آج کے زمانے میں تو کوئی بڑے معمول بتائے بھی نہیں جاتے، کیونکہ صلاحیتیں کم ہو گئیں، قوا کمزور ہو گئے، ہمتیں کمزور ہو گئی، اس لیے مختصر چیزیں بتائی جاتی ہیں، انہی کو آدمی توجہ کے ساتھ ادا کرے، اللہ اسی کے ذریعے سے ترقی عطا فرماتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، ایک حدیث پڑھی بخاری شریف کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کو یمن بھیجا، ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یمن بغیر معرکہ آرائی کے فتح ہو گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یمن ابتدا میں ہی فتح ہو گیا تھا، اور اکثر اہل یمن الحمدللہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی خطوط لکھے، عام حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد، صلح حدیبیہ سے پہلے تک تو قریش سے ہی معرکہ آرائی تھی، اور باہر کی طرف توجہ کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ لیکن سن 6 ہجری میں جب اہل مکہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مصالحت ہو گئی اور اس طرف سے اطمینان ہو گیا، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کی طرف توجہ کا موقع ملا، تو جو شاہان عجم تھے ان کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط لکھے۔ جو قیصر روم کا جو بادشاہ تھا، اس کے نام بھی آپ علیہ السلام نے دعوتی خط لکھا، اور جو کسریٰ تھا فارس کا بادشاہ تھا، یہ 2 طاقتیں ہی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک روم کی طاقت اور ایک فارس کی طاقت، گویا کہ اکثر دنیا ان 2 حصوں میں منقسم تھی، روم اور فارس۔ ان دونوں کے جو بادشاہ اور سربراہ تھے ان کے نام، اور اس کے علاوہ شاہ مصر، شاہ حبشہ وغیرہ، ان کے نام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط لکھے۔ کسریٰ جو فارس کا بادشاہ تھا، یہ لوگ آتش پرست تھے، کسریٰ کے نام بھی آپ علیہ السلام نے دعوتی خط لکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوتی خطوط ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف میں بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اس کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی کسریٰ عظیم فارس، سلام علی من اتبع الہدی۔ یہ ہے ابتدا کا مضمون کہ یہ خط، پہلے بسم اللہ کے بعد میں یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ خط بھیجا جا رہا ہے کسریٰ کے پاس جو فارس کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ سلام علی من اتبع الہدی، پھر آگے وہ دعوتی مضمون ہے۔ کسریٰ کے پاس آپ علیہ السلام کا جب یہ خط پہنچا تو اور اسے پڑھا اس نے تو ناراض ہو گیا، اور یہ کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہوں نے تو میری شان میں گستاخی کر دی،
قیصر کے پاس بھی آپ علیہ السلام نے دعوتی خط بھیجا تھا. وہ اگرچہ اسلام نہیں لایا لیکن اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا تھا. لیکن کسریٰ نے یہ کیا، یہ کہا کہ انہوں نے تو میری شان میں گستاخی کر دی، اپنا نام پہلے لکھا ہے اور میرا نام بعد میں لکھا، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی کسریٰ عظیم فارس. تو اس بات پر ناراض ہو گیا کہ انہوں نے اپنا نام پہلے لکھا، میرا نام بعد میں لکھا، یہ تو میری شان میں گستاخی ہو گئی. یمن یہ کسریٰ کے ہی ماتحت یہ سلطنت تھی اور یہ یمن عرب سے ملا ہوا ہے. تو کسریٰ نے یمن کے گورنر کو، جو کسریٰ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، اس کو لکھا، اس کو حکم بھیجا کہ 2 شخصوں کو عرب بھیجو یہ بات، اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ایک شخص ہیں، انہوں نے میری شان میں گستاخی کی ہے، ان کو گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے. یمن کے گورنر کو کسریٰ نے یہ حکم بھیجا. یمن کے گورنر نے 2 شخصوں کو بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی. یہ 2 شخص آئے. ان کا حلیہ یہ تھا کہ داڑھی منڈی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑھی ہوئی تھی. یہ جب مدینہ طیبہ کے قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ان کے اوپر پڑنا شروع ہوا. آپ علیہ السلام کا رعب دشمن کے اوپر 1 مہینے کی مسافت سے پڑتا تھا، حدیث شریف کے اندر آیا. بہرحال یہ دونوں آئے اور آ کر خاموشی سے مجلس کے اندر بیٹھ گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا بھائی کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے دبے الفاظ میں کہا کہ جی ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کسریٰ کے حکم سے یمن کے گورنر نے ہم کو بھیجا ہے آپ کے پاس. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ یہ اپنا حلیہ کیوں خراب کر رکھا ہے تم نے؟ داڑھی منڈوا رکھی ہے اور مونچھیں بڑھا رکھی ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے رب کسریٰ کا ہمارے لیے یہی حکم ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن میرے رب حق تعالی شانہ کا حکم تو میرے لیے یہ ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں پست کراؤں. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم مجھے تو کیا گرفتار کرو گے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو تمہارا بادشاہ ہے کسریٰ، اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے. اب یہ دونوں حیران ہوئے کہ اس طرح کی بات بتائی جا رہی ہے. اس وقت میں کوئی ٹیلی فون موبائل تو تھے نہیں. ان دونوں نے کہا کہ جی ہم واپس جاتے ہیں اور ہم اس بات کی تحقیق کریں گے، اگر یہ بات صحیح ثابت ہوئی تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. یہ دونوں یمن گئے گورنر کے پاس جس نے ان دونوں کو بھیجا تھا اور جا کر یہ پورا واقعہ سنایا کہ انہوں نے تو ایسا ایسا بتایا ہے کہ کسریٰ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے. کیوں قتل کیا؟ اس کسریٰ نے جب وہ خط پڑھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو بہت ناراض ہوا کہ میری شان میں گستاخی کر دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو پھاڑ دیا تھا. ناراض ہو کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. قاصد نے آ کر بتایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جس طرح میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں اللہ اسی طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے گا. یہ بد دعا لگ گئی. چنانچہ اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا تھا. بہرحال جب گورنر کو ان دونوں لوگوں نے جا کر بتایا تو گورنر نے یہ کہا کہ ہم اس خبر کی تحقیق کریں گے، اگر یہ خبر صحیح ثابت ہوئی تو پھر میں بھی ایمان قبول کر لوں گا. چنانچہ اس کی تحقیق کی گئی تو یہ خبر صحیح تھی. تو جو یمن کا گورنر تھا وہ بھی اسلام لے آیا. یہ دونوں جو مدینہ طیبہ گئے تھے یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور جب گورنر مسلمان ہو گیا تو اکثر اہل یمن از خود مسلمان ہو گئے.
یہ صورتحال ہوئی یمن کی، یمن ایسے ہی فتح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں آ گیا۔ تو اب ضرورت ہوتی تھی کہ یمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عامل یعنی گورنر مقرر کر کے بھیجیں جو وہاں کے انتظامی امور کو بھی دیکھیں اور دین کی تبلیغ بھی کرتے رہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو 2 حصوں میں منقسم فرما دیا تھا، جسے پرگنا بولتے ہیں۔ 2 انتظامی اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے 2 حصے فرما دیے تھے۔ ایک حصے میں حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا اور دوسرے حصے میں ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا۔ اور جب یہ جانے لگے، روانہ ہونے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند نصیحتیں فرمائیں۔ یہ فرمایا، یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما جب دونوں جانے لگے یمن اور کاہے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ وہاں کے انتظامی امور کے لیے بھی جا رہے ہیں اور دین کی تبلیغ کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ اس وقت میں گورنر کا پہلا فریضہ یہی ہوتا تھا کہ وہ دین کی تبلیغ کرتا رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو جب مبلغ اور منتظم بنا کر بھیجا تو یہ نصیحت فرمائی، تم دونوں کو ان باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، یسرا ولا تعسرا، دیکھو لوگوں کے ساتھ، رعایا کے ساتھ، پبلک کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، سختی کا معاملہ مت کرنا۔ وبشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارتیں سنانا، نفرت مت دلانا۔ وتطاوعا ولا تختلفا، دونوں آپس میں متفق رہنا، دونوں باہم اختلاف مت کرنا۔ یہ نصیحتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو فرمائیں، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ بنا کر بھیجا۔ یہ حدیث بہت جامع ہے مبلغین کے لیے، جو بھی دین کا اور علم کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، تو قیامت تک آنے والے تمام مبلغین اور تمام علماء کے لیے اس حدیث میں 2 بہت اہم نصیحتیں کر دی گئی۔ اگر ان نصیحتوں کا چند 2-3 جملے ہیں صرف، لیکن اس قدر جامعیت ہے کہ اگر اہل علم اور مبلغین ان نصیحتوں کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ ان کی بات میں بہت اثر پیدا ہو جائے اور اللہ تعالی شانہ اصلاح کا بڑا کام ان حضرات سے لے سکتا ہے۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی، یسرا ولا تعسرا، آسانی کا معاملہ کرنا، سختی کا معاملہ پبلک کے ساتھ مت کرنا۔ علم کی تبلیغ ہونی چاہیے، انتظام ہونا چاہیے، لیکن ہمیشہ آسانی کو ملحوظ رکھو، سختی کا معاملہ مت کرو، تمہارے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی۔ چنانچہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے ساتھ اور خواص کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ کتب حدیث کے اندر کئی واقعات ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک اعرابی دیہاتی کوئی آئے جو آداب سے ناواقف ہوتے تھے اور مسجد کے ایک کونے میں مسجد کے اندر ہی کھڑے ہو کر پیشاب شروع کر دیا۔ صحابہ دوڑے، اس کو دھمکایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اس کو پیشاب کرنے دو، مت روکو۔ اور پھر جب اس نے پیشاب کر لیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور بہت نرمی کے ساتھ سمجھایا، بھئی دیکھو یہ مسجد، صحابہ کو کہا کہ جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں ایک ڈول پانی بہا دو، پانی ڈال دو، جس سے وہاں کی صفائی ہو جائے۔ اور پھر اس شخص کو یوں کہا کہ دیکھو یہ مسجد اللہ کا پاک گھر ہے اور مسجد میں یہ گندے کام نہیں کرنے چاہیے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے وغیرہ، ان کاموں کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی ہے۔
مسجد تو بنائی گئی ہے نماز کے لیے، ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نرمی کے ساتھ سمجھایا۔ ایک اور واقعہ، ایک دوسرے صحابی ہیں معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں نماز میں آ کر شامل ہوا تو ایک شخص کو چھینک آئی نماز میں نے یہ سنا تھا کہ اگر کسی کو چھینک آوے تو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اب انہوں نے نماز کی حالت میں ہی اس کے چھینک آنے پر کہا یرحمک اللہ۔ تو کہتے ہیں معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ کہ صحابہ نے مجھے آنکھوں سے گھورنا شروع کیا۔ میں ان کو کہنے لگا کہ بھائی مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ نماز میں کلام نہیں کرنا چاہیے، بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یوں کہا بھائی میں نے کیا غلطی کر دی، مجھے کیوں تم تیز نگاہ سے دیکھ رہے ہو؟ لیکن میں نے صحابہ کو یہ دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھو یہ نماز اس لیے نہیں ہے کہ نماز میں کلام کیا جائے، نماز تو قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اس طرح کلام اور دنیاوی بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ تو معاویہ بن حکم ایک جملہ کہتے ہیں ما رأیت واللہ ما رأیت معلما احسن منہ قط، اللہ کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم اور نصیحت کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ضربنی ولا قہرنی، نہ میری پٹائی کی نہ مجھے کوئی سخت بات کہی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کے ساتھ مجھے سمجھایا۔ تو ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہی رہا، آپ نے نرم پہلو اختیار فرمایا۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان فرمائی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تند خو ہوتے تو یہ لوگ آپ سے مانوس نہ ہوتے، یہ آپ کے قریب بھی نہ پھٹکتے۔ یہ نرمی کی صفت اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمائی۔ تو پہلی بنیادی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں حضرات کو معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یہ بتائی کہ یسرا ولا تعسرا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، سختی کا معاملہ مت کرنا۔ اس سے تبلیغ کا ایک اہم اصول معلوم ہوا کہ ہمیں علم کی، دین کی تبلیغ میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کرنے ہیں یہ سب کام، لیکن نرمی کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ لوگ سختی کو برداشت نہیں کریں گے، ہماری سختی کو تو کیا برداشت کریں گے، جبکہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یسرا ولا تعسرا، آسانی کا معاملہ کرنا، سختی کا معاملہ مت کرنا۔ تو ہماری سختی کو تو لوگ کیا برداشت کریں گے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے بھی اللہ نے یہ حکم نازل کیا تھا۔ اس لیے ہمیں لوگوں کی اصلاح کا فریضہ بھی انجام دینا ہے، اپنی نااہلی اور اپنے نقص کے استحضار کے ساتھ ساتھ۔ ہمارے اندر کمی ہے، ہزار کمیاں، ہزار کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر، لیکن اللہ نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر عائد فرمائی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عین اس وقت میں جب میں کسی کو تنبیہ کرتا ہوں، ڈانٹتا ہوں، عین اس وقت میں بھی اپنے آپ کو اس کے مقابلے جس کو میں تنبیہ کر رہا ہوں کسی غلطی پر، اپنے آپ کو میں اس کے مقابلے حقیر سمجھتا ہوں، کم درجہ سمجھتا ہوں۔
لیکن یہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ ذمہ داری ہماری لگائی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کے اصلاح حال میں آج ایک شیطان نے جال پھیلا رکھا ہے، آپ حضرات کو معلوم ہے، گمراہی کا جال پھیلایا ہوا ہے، عقیدے کی کمزوری، اعمال کی کمزوری، اخلاق کی کمزوری جڑیں پکڑتی جا رہی ہیں۔ حالات آپ کے سامنے ہے، ان حالات کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں۔ ایسے حالات میں اصلاح امت کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ پہلے حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کرتے تھے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو یہ تبلیغ علم اور تبلیغ دین کی ذمہ داری اللہ نے علماء کے اوپر ڈالی ہے۔ اس لیے علماء کو یہ فریضہ انجام دینا ہے، لیکن نرمی کو ملحوظ رکھنا ہے، رعایا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرنا، سخت برتاؤ کرنا، سخت الفاظ کہنا، برے کلمات کہنا، یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے، پھر ہم تبلیغ علم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بنیادی چیز مبلغین کے لیے یہ بیان فرمائی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، جو ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کی تمام زندگی ہمیں اسی سے پر نظر آتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر واقعہ آتا ہے، معاذ بن جبل فرماتے ہیں ہماری محلے کی مسجد تھی، آپ علیہ السلام اتفاق سے تشریف لائے، زمین اس وقت میں مسجد کی کچی ہوتی تھی، یہ فرش وغیرہ نہیں تھے، تو فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو تھوک نظر آیا، کسی شخص نے تھوک دیا تھا۔ اس وقت میں یہ گنجائش تھی تھوک کا اگر غلبہ ہو جائے تھوکا جا سکتا ہے مجبوری میں، لیکن اس پر مٹی ڈال دی جائے، یہ کام اس شخص نے نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ علیہ السلام کو ناگواری ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا سے، آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی، عصا تھا، اپنے عصا سے خود اس تھوک کو صاف فرمایا، اور پھر لوگوں کو سمجھایا کہ اگر کسی کو تھوک کا غلبہ ہو جائے تو اس پر مٹی ڈال دینی چاہیے، اسے دبا دینا چاہیے۔ قرضے کے 10 اور 20 واقعات ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، لیکن نرمی کا پہلو اختیار فرماتے تھے۔ وہی نصیحت قیامت تک آنے والے مبلغین کے لیے فرمائی، یسرا ولا تعسرا، آسانی کا معاملہ کرنا، سختی کا معاملہ مت کرنا۔ اور دوسری نصیحت فرمائی ان دونوں حضرات کو، معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو، 2 الگ الگ حصوں کا دونوں کو گورنر بنا کر بھیجا، لیکن یہ فرمایا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا اور آپس میں اختلاف مت کرنا۔ تم دونوں جا رہے ہو، مبلغ بن کر جا رہے ہو، منتظم بن کر جا رہے ہو، لیکن اس بات کا خیال کرنا تطاوعا اے اتفقا، دونوں متفق رہنا، تمہارے دونوں کے اندر اتفاق رہنا چاہیے، اتحاد رہنا چاہیے، ولا تختلفا، تمہارے درمیان میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے اندر اتفاق نہ ہوا بلکہ تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا تو تمہاری تبلیغ پھر مؤثر نہیں ہوگی۔ دوسرا بنیادی اصول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین کے لیے یہ بیان فرمایا۔ عزیزو بھائیو، اس چیز میں بھی ہمارے اندر کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم اللہ کا فضل ہے اپنی وسعت تک، اپنی حد تک ہم تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ کیسے تبلیغ؟ یہ پڑھنا پڑھانا یہ بھی تبلیغ ہے، فتویٰ لکھنا یہ بھی تبلیغ ہے، عوام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ بھی تبلیغ ہے، دینی کتابیں لکھنا یہ سب تبلیغ ہے، یہ سب دین کی تبلیغ کی صورتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ عوام میں جو منکرات پائے جا رہے ہیں، جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں، اس کے لیے پروگرام منعقد کرنا،
مجلسیں اس کے لیے منعقد کرنا، اس کے روک تھام کی کوشش کرنا، یہ سب تبلیغ دین اور تبلیغ علم کی شکلیں ہیں۔ الحمدللہ یہ کام ہم انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغین کے لیے بیان فرمایا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، تم میں آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بہرحال کوتاہی اور کمی پائی جا رہی ہے۔ ہماری صفوں میں، ہمارے قلوب کے اندر جو اتفاق ہونا چاہیے، جو اتحاد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا جو احترام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا جو اکرام ہونا چاہیے، قلوب کے اندر جو موافقت ہونی چاہیے، اس کے اندر کمی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاف مزاج باتیں احباب کی طرف سے پیش آتی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خلاف مزاج باتیں پیش نہ آئیں، آتی ہیں، خلاف مزاج باتیں پیش آتی ہیں، لیکن ان باتوں سے درگزر کرنا، ان باتوں کی وجہ سے اپنے دل کے اندر کوئی فرق پیدا کر لینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اکابر کو نمونہ بنانا چاہیے۔ ہمارے اکابر ہمارے لیے الحمدللہ نمونہ بن کر چلے گئے۔ ہمارے بہت سے اکابر میں فکری اور اجتہادی اختلاف تھا۔ آپ کو معلوم ہے، سب آپ حضرات پڑھ رکھا ہے، آپ نے حالات پڑھ رکھے ہیں۔ ہمارے کئی اکابر ایسے تھے کہ فکری اور اجتہادی اختلاف تھا، لیکن قلوب میں باہم موافقت تھی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا فکری اور اجتہادی اختلاف تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ استاد شاگرد ہیں، لیکن فکری اور اجتہادی اختلاف تھا۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن قلوب میں ایک دوسرے کا احترام تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کچھ نامناسب الفاظ میں کیا، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے اور یہ فرمایا کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ دلائل کا اختلاف ہے، علم کا اختلاف ہے، دلائل کا اختلاف ہے۔ تم ہمارے اس اختلاف کی وجہ سے ہمارے اندر قلوب میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہو، کوئی ہمارے اوپر وحی آ رہی ہے، اگر ایسا کرو گے تو میں اپنے نظریے سے رجوع کر لوں گا اور میں ان کی موافقت کروں گا۔ یہ استاد کا حال ہے۔ ادھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی کہتا شیخ الہند، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہ شیخ الہند نہیں، وہ شیخ العالم ہے۔ یہی حال حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ ایک موقع پر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ واقعے بہت تفصیلی ہیں، وہ تفصیلی واقعات سنانا مقصد بھی نہیں ہے۔ رات میں حضرت نے وہاں قیام کیا۔ فجر کی نماز کے وقت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی، تو نماز کے بعد میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آہ بھری اور یہ فرمایا امید ہے آج کی اس نماز کی برکت سے اللہ ساری نمازیں قبول فرما لے۔ تو یہ ہمارے اکابر ہمارے لیے نمونہ بن کر چلے گئے۔ عزیز و بھائی، اس لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی نصیحتیں ہیں ہمیشہ ان پر قائم رہنا ہے، ہمیشہ ان پر گامزن رہنا ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں جو میں نے عرض کیا، تھوڑی تفصیل ہو گئی زیادہ، اتنا میرا ارادہ نہیں تھا۔ پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، ہماری بات میں اثر پیدا کب ہوگا؟ ہم اپنے اعمال، اپنے اذکار، اپنے معمولات کی پابندی کریں، اپنی نسبت کو قوی کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز یہ ہے
ہمارے یہ حضرات اکابر اپنے اذکار، اپنے معمولات کے نہایت پابند ہوا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی باتوں میں اثر پیدا فرمایا، ان کی تقریر میں، ان کی تحریر میں۔ ہم پڑھتے ہیں اپنے اکابر کی چیزیں، ایک ایک جملہ آدمی کے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے یہ اثر پیدا فرمایا، ان حضرات نے اپنی نسبت کو قوی کیا، اپنے اوپر محنت کی۔ بنیادی چیز یہ ہے دوستو بھائی، اس لیے اس بات کا ارادہ کریں انشاءاللہ اپنے اعمال، اپنے اذکار جو بھی ہیں ان کی ہم پابندی کریں گے، جب ہی ہماری نسبت قوی ہوگی، قوت قلب حاصل ہوگی اور ہماری بات میں اللہ اثر پیدا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی، عوام کی اصلاح کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرو، سختی کا پہلو اختیار مت کرو، کسی کے لیے سخت جملہ مت کہو، سخت بات مت کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اے عائشہ، اگر تم سختی کو اختیار کرو گی، سختی کی وجہ سے اچھی بات بھی کڑوی بن جاتی ہے، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اس لیے سخت جملے کہنا، سخت لہجہ اختیار کرنا، سخت باتیں کہنا، اس سے اصلاح نہیں ہوتی، اس سے عوام متوحش ہوتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں، اس سے تمہارے قریب نہیں آئیں گے لوگ۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے، ہمارے درمیان، ہماری صفوں میں اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے۔ معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کے حالات میں ہے، یمن کے اندر دونوں حضرات رہے، نہایت مل جل کر رہے۔ کبھی معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری کے پاس جاتے، ان سے استفادہ کرتے، کبھی ابو موسیٰ اشعری معاذ بن جبل کے پاس آتے، ان سے استفادہ کرتے، ان کا اکرام کرتے، ان کی خدمتوں کو سراہتے۔ یہ مبلغ کے لیے یہ چیز نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہماری صفوں میں اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ عوام کا حال آپ کو معلوم ہے، عوام کہاں جا رہے ہیں اور کس طرح سے بہک رہے ہیں، اور آزادی کا دور ہے، اور امت کے اندر ہی جو فرق ضالہ ہیں وہ اپنا جال بچھا رہے ہیں، ان عوام کو اپنے جال میں کھینچنا چاہتے ہیں۔ ان کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، لیکن خود ہمارا حال یہ ہے، ہمارے اندر موافقت نہیں، موانست نہیں، ایک دوسرے کا اکرام نہیں، ایک دوسرے کا احترام نہیں، ایک دوسرے کی خدمتوں کو سراہا نہیں جاتا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر یہ عوام ہمارے عمل سے کیا سبق لیں گے، ہماری بات کا کیا اثر پیدا ہوگا۔ ان کا ذہن یہ بنے گا، یہ جو ہمیں نصیحت کرنے والے ہیں ان کا عمل خود اپنی نصیحت پہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے ہماری نصیحت بے فائدہ ہوگی، بے اثر ہوگی۔ حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہا اس کا ہرگز نہ مانے گی دنیا اپنی نصیحت پہ جو عامل نہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہم صحیح معنی میں تبلیغ اور اصلاح کا فریضہ انجام جب دے سکتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ ان تینوں باتوں کا حاصل یہ نکلا، ہم پہلے اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں، پھر انشاءاللہ ہم باہر نکلیں گے، اللہ ہمارے ذریعے سے کام لے گا، اور اللہ تعالی شانہ عوام کو ہمارے قریب کرے گا، ان کے اندر اخلاق بھی پیدا ہوں گے، ان کے عقیدے بھی صحیح ہوں گے، ان کے اندر سے منکرات، بدعات اور فواحشات جنہوں نے جڑیں پکڑ رکھی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے الحمدللہ یہاں سے یہ ایک اصلاحی شکل بنا رکھی ہے، ماہانہ مجلس ہوتی ہے، اس کو میں بار بار کہتا ہوں، ماہانہ مجلس میں اہتمام کے ساتھ شرکت فرمائیں، اس سے انشاءاللہ ہماری روحانیت قوی ہوگی، ہمیں راستہ ملے گا، ہمیں خدمت کس طرح سے کرنی چاہیے، ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو خود مزین کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے اکابر کی جو مجلسیں ہیں یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔
ان مجلسوں کے ساتھ جڑیں، فکر پیدا کریں، اپنے آپ کو خود سنوارنے کی ہم کوشش کریں۔ پہلا قدم اور پہلا مرحلہ ہمارا مضبوط ہوگا تو پھر انشاءاللہ دوسرے مرحلے میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ان سب باتوں کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔